مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 142 کا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت تک 102 ممالک میں تبلیغی مراکز کی کل تعداد 2011 ہو چکی ہے۔ تبلیغی مراکز کے قیام میں ہندوستان کی جماعت سر فہرست ہے، جہاں 62 تبلیغی مراکز کا اضافہ ہوا۔ پھر ہے احمدیہ پرنٹنگ پریس۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام الہام الہی کے مطابق اسلامی تعلیمات کو ہر ملک میں اور ہر قوم میں پہنچانے سے متعلق اپنے بعثت کے عظیم مقصد کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو کہ سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے۔ اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنسی اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھلاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو، اور خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا پر ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درختان جواہرات پر تھوپا گیا ہے اس سے ان کو پاک و صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑے جوش میں ہے کہ قرآن شریف کی عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام کو پریس کے ذریعے سے آگے لے جایا جا رہا ہے۔ جو کتب لٹریچر آپ نے شائع فرمایا اور اسی لٹریچر پر بنیاد کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کا لٹریچر آگے مختلف پمفلٹ یا دوسری صورتوں میں شائع ہو رہا ہے۔ اب مختلف ممالک میں اس کے لیے پریس کھولے گئے ہیں۔ اس وقت تک کل 11 ممالک میں ہمارے پریس کام کر رہے ہیں، جو رقیم پریس انگلستان کی نگرانی میں افریقہ کے 8 ممالک ہیں، جن میں گانا، نائجیریا، تنزانیہ، سیرا لیون، آئیوری کوسٹ، کینیا، گیمبیا اور برکینا فاسو ہیں، اور مختلف جماعتوں میں لٹریچر شائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح لندن میں پریس کا کام کر رہا ہے۔ لندن سے طبع ہونے والی کتب و رسائل کی تعداد جو ہے 2,40,500 ہے، جبکہ افریقہ کے ممالک میں طبع ہونے والی کتب کی تعداد 4,45,000 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں جو پریس لگے ہیں بڑے جدید مشینری کے ساتھ لگائے گئے ہیں، جن کو مزید اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو مزید نئی مشینری مہیا کی گئی ہے۔ کینیا میں پریس نہیں تھا، وہاں پریس شروع ہو گیا اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ سواحیلی زبان میں وہاں لٹریچر چھپتا ہے۔ گھانا میں پریس کی نئی بلڈنگ بن گئی اور بڑا وسیع پریس بن گیا، کام ہو رہا ہے۔ تنزانیہ پریس کے لیے نئی عمارت بن رہی ہے۔ قادیان پرنٹنگ پریس بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیا۔ اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 4 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم مکمل کروا کے شائع ہوئے ہیں۔ یہ زبانیں ہیں بوزنین، کرگز، تھائی اور مالاگاسی۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے مقامی باشندوں کی زبان مورے جو ہے اس میں قرآن کریم کی پہلے 15 پاروں کو ترجمہ شائع کیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ پچھلے سال جو 10 پاروں کا تھا شکیل منیر صاحب نے کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب شائع کی گئی ہیں مختلف عربی میں، اور اسی طرح اقتباسات کی جلدیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے اردو میں ہے، ایسوس آف اسلام کے نام سے انگلش میں ہے، عربی میں بھی
الخزائن الدفینہ کے نام سے اس سال شائع کی گئی ہیں۔ کچھ کتب انگلش میں شائع کی گئی ہیں، مختلف حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی لٹریچر مہیا ہو گیا ہے، اسٹال میں پڑھی ہیں، کچھ کافی تعداد میں ہیں، اور آپ بک اسٹال میں جائیں گے تو وہاں نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو، افراد کو خریدنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ملکوں میں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں یہ کتب نہیں پہنچ سکتی، یا وہاں چھپ نہیں رہی ہیں، مہیا فوری طور پر نہیں ہوں گی، تو جو یہاں آئے ہوئے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں سے خرید کر لے کے جائیں۔ گزشتہ سال تک کل مطبوعہ تراجم قرآن کریم کی تعداد 64 تھی۔ دوران سال مزید 4 تراجم مکمل طور پر شائع ہو کر یہ تعداد 68 ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں باقی تفصیل تو میں بتا چکا ہوں۔ پھر ایک کتاب تحریک جدید، ایک الہی تحریک، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے 1934 تا 1939 کے خطبات پر مشتمل ہے، گزشتہ سال شائع ہوئی تھی۔ اس سال 40 سے 47 تک کے خطبات پر مشتمل شائع کیا گیا ہے۔ 45 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 621 مختلف کتب، پمفلٹ اور فولڈرز وغیرہ 31 زبانوں میں طبع ہوئے ہیں، جن کی تعداد 21,24,367 ہے۔ زبانیں جن میں لٹریچر شائع ہوا: عربی، اردو، انگریزی، فرینچ، ہندی، پنجابی، تامل، سویڈش، چینی، ڈینش، جرمن، صومالی، رشین، انڈونیشین، ہausa، یوروبا، بنگلہ، بوزنین، برمی، کرگز، ڈچ، کازک، نرویجین، اسپینش، لوگنڈا، فارسی، سواہیلی، ملاگاسی، ملیالم، اوریا، میانمار اور اٹالین۔ اس سال رشین ترجمہ قرآن کریم کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن مضامین کی تفصیلی انڈیکس کے ساتھ قازقستان سے شائع کیا گیا ہے۔ نمائش اور بک سٹال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں احمد کا پیغام پہنچ رہا ہے اور بڑی کثرت سے پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کے تراجم اور دوسرا لٹریچر رکھا جاتا ہے۔ اس سال 957 نمائشوں کے ذریعے سے 6,66,223 افراد تک پیغام اسلام کو پہنچا۔ جماعت ناروے نے اس سال ملک کے طول و عرض میں 34 مختلف شہروں کی لائبریریوں میں قرآن کریم کے تراجم اور دیگر جماعتی لٹریچر کی نمائشیں لگائیں ہیں۔ ان نمائشوں کا کل دورانیہ 627 دن بنتا ہے، اور اس دوران 1,52,000 لوگوں نے اس کو وزٹ کیا، اور نمائش کا افتتاح کرنے والوں میں 25 میئرز اور 6 ڈپٹی میئرز شامل تھے۔ 40 سے زائد اخبارات نے نمائشوں متعلق خبریں دیں، تصاویر جلی سرخیوں سے شائع کیں، اور یہ اخبارات جو ہیں یہ تقریباً 23 لاکھ لوگ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے ذریعے سے بھی پیغام احمد کا پہنچا۔ اس سال بک سٹالز کے ذریعے سے 8 لاکھ سے زائد افراد تک پیغام حق پہنچا۔ اخبارات میں خبریں اور آرٹیکلز وغیرہ جو آئے، اس کی تعداد 987 اخبارات نے جماعتی مضامین، آرٹیکلز اور خبریں شائع کیں۔ ان اخبارات کے قارئین کی تعداد 75 کروڑ سے زائد بنتی ہے۔ فرینچ ڈیسک میں عبدالغنی جہانگیر صاحب کام کرتے ہیں، انہوں نے مختلف پروگرام MTA کے لیے ترجمہ بھی کرتے ہیں، کتب کا ترجمہ بھی کیا۔ درج ذیل کتب اس میں شائع ہوئے ہیں۔ مختلف پروگراموں کا ترجمہ کرتے رہے۔ قرآن کریم
مالاگاسی، کشتی نو، الوصیت، قرآن کریم فرانسیسی، برکات الدعا، ضرورت الامام، مکتوبات احمد، ذکر الہی،